سرخیز بنانے کے لیے میں کچھ ایسا پڑھتا ہوں جس میں مالک کا ذکر بھی ہو اور اذہان جو ہیں وہ جو ذہن ہیں وہ پرواز کی رفت لگا لیں۔ اصول کافی مذہب شیعہ کی معتبر ترین کتاب علامہ یعقوب الکلینی الرازی، اس کی کتاب جلد نمبر 2، اس میں سے ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولا موسیٰ کاظم سرکار، مولا موسیٰ کاظم سرکار علی کا چھٹا بیٹا، تمہارا 7واں امام۔ مولا موسیٰ کاظم فرماتا ہے کہ جب تو شیعہ، جب تو موالی مولا، جب تو حلالی موالی عزادار گلی سے نکلتے ہیں یا گھر سے نکلتے ہیں یا کسی کوچے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یذکرن اللہ و یذکروا فضلنا۔ کیا کرتے ہیں؟ 2 کام کرتے ہیں۔ جب ہمارے شیعہ 2 افراد آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو اللہ کا ذکر سناتے ہیں۔ ذکر تو ہر کوئی سن لیتا ہے، لیکن آگے کی منزل بڑی مشکل ہے جو سوائے حلالیوں کے کوئی برداشت کرتا ہی نہیں ہے۔ آگے کی منزل ہے، مالک فرماتے ہیں کہ یذکران فضلنا، جب وہ دونوں حلالی موالی ملتے ہیں تو ہمارا ذکر کرتے ہیں، ہم آل محمد کے فضائل پڑھتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جب 2 شیعہ ایک دوسرے کو ہم آل محمد کے فضائل سناتے ہیں تو جو شیطان ہوتا ہے اس کو لگتی ہے کاوڑ، توجہ ہے یا نہیں؟ اس کو ہوتا ہے غصہ۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ کرتا ہے، مولا فرماتا ہے کہ شیطان یہ کرتا ہے جب ہمارے شیعہ فضائل سناتے ہیں تو شیعہ کرتا ہے فضائل، جو شیطان ہوتا ہے وہ کہتا ہے فضائل بند کرو، میرا دم گھٹتا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ میرا دم گھٹتا ہے، اور اس شیطان کے چہرے پہ کھٹے بن جاتے ہیں، تو جو ہے یا نہیں، گڑھے بن جاتے ہیں۔ تو بس قانون بن گیا، آج کے بعد جو بھی علی اور اولاد علی کے فضائل سن کر منہ ٹیڑھا کرے یا اس کے منہ میں کھٹے پڑ جائے یا اس کا دم گھٹنے لگ جائے تو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، پکا سمجھ لینا کہ پکا شیطان ہے۔ سمجھ لینا پکا شیطان ہے۔ تبھی میں نے اپنے طرف سے کہا ہو، آپ اعتراض کریں، میں نے کہا ہے کہ میرے مولا نے فرمایا کہ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، شیطان کہتا ہے فضائل بند کرو، میرے منہ میں کھٹے بھی پڑ رہے ہیں، میرے چہرے میں کھٹے بھی پڑ رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے کہ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ تو آج کے بعد جس کا بھی علی اور اولاد علی کا فضائل سن کے دم گھٹنے لگے، سمجھ لینا شیطان ہے۔ اب میں کہوں گا شیطان کا بیٹا بھی ہے۔ اگر توجہ ہو تو روایت پڑھوں گا، میں اپنے طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، کتابیں بھی ان کی پڑھوں گا جو تمام شیعہ مولویوں پر حجت ہے، جس کے میں ابھی کتاب سے پڑھ رہا ہوں کہ وہ جو فضائل کا انکاری ہے حسین، جس کو گران گزرتا ہے علی اٹک جاتا ہے، جسے ہضم نہیں ہوتا، وہ شیطان کا بچہ ہے تو کس طرح ہے؟ توجہ ہو تو روایت پڑھوں، میں اپنے طرف سے کہوں اعتراض کر دیے گا، میں حوالہ پیش نہ کروں، میں حوالہ انشاء، املا، قرأت، عبارت اور اس سے بڑی چیز کتاب نہ دکھاؤں، آپ لوگوں کی چھری میری گردن۔ اگر سلوات پڑھیں، کتاب نہ ہو تو پھر آپ اعتراض کریں، جب کتاب میں بھی ہے تو پھر میں ہر منکر مولا کی گردن پر ٹانگ رکھ کے یہ منوانے کا حق رکھتا ہوں، توجہ ہے یا نہیں؟ یا تو مسلمانیت سے ہاتھ اٹھاؤ یا تو پھر مصطفیٰ کے بھائی کو مانو۔ کتاب ہے علامہ شیخ ستوق علیہ رحمانی۔ جب میں زیر تعلیم تھا، اب میں آپ کو ایک بڑا راز بتانے جا رہا ہوں، جب میں اس گاؤں سے تھوڑا بہت دور
جب میں زیر تعلیم تھا تو میرے ایک استاد تھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، مولانا منظور حسین میدری صاحب، ابھی بھی زندہ ہیں، مولا ان کو عمر دراز کرے۔ وہی میرے استاد تھے، اور ان کے علاوہ بھی 2 استاد رہے۔ وہی اس کتاب کو لے کر آئے تھے کراچی سے، زیر تعلیم تھا جب میں وہاں۔ کتاب کا نام ہے علل الشرائع، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ اب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے کہا کہ شیطان کا بیٹا ہے وہ، جو علی اور اولاد علی کے فضائل ہضم نہیں کر پاتا، اب بتا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک مرتبہ حدیث لکھی کہ ایک بڑا عابد و زاہد، بڑا نمازی رسول اللہ کے سامنے آیا۔ رسول اللہ کے سامنے آیا تو رسول نے اسے دیکھا، یہ بڑا نمازی ہے، ظاہری ہے، صحابی تھا، معصوم تو نہیں تھا، ایک جابر بن عبداللہ انصاری۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، اس سے تو بڑا کوئی زاہد ہی نہیں، اس سے بڑا تو کوئی عابد ہی نہیں۔ رسول نے کہا یہ وہ ہے جس نے تیرے باپ آدم کو جنت سے باہر نکلوایا، یہ وہ ہے جس نے تیرے باپ آدم کو جنت سے باہر نکلوایا۔ اب جب یہ سننا تھا تو میرے مولا علی حیدر کرار نے میان سے تلوار نکال کر اس کا تعاقب کیا۔ جب اس کے قریب پہنچے میرے مولا تو مولا نے اسے پکڑ کر ایسا جھنجھوڑا کہ وہ زمین پر گرا۔ اب مولا اسے کیا کرنا چاہتے ہیں شیطان کو، جو عابد زاہد بڑا نمازی بن کے آیا ہے، تو جو ہے یا نہیں، اندر سے تو شیطان تھا نا بھائی، اندر سے کیا تھا، شیطان تھا۔ اب مولا علی نے تلوار جب نیام سے نکالی، اس کو مارنا چاہا تو اس نے کہا میرے مولا مجھے قتل نہیں کیجیے گا۔ اب ہمارے جیسے بے علموں کو سمجھانے کے لیے مولا نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا مولا اس لیے کہ میں آپ ہی کا تو کام کرتا ہوں، تو جو ہے یا نہیں، مولا مجھے قتل نہ کیجیے گا، میں آپ ہی کا کام کرتا ہوں۔ مولا نے کہا کیسے؟ مولا کو کہا کہ مولا جب آپ پہ بھونکنے والا حرامی آپ کا دشمن، تو جو ہے نہیں، آپ کا دشمن جب اپنی نسل بڑھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آگے میں نسل بڑھا رہا ہوں، تو جو ہے یا نہیں، آپ کا دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نسل بڑھا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ وہ نہیں ہوتا۔ حقیقت میں آگے آگے نسل بڑھانے کے لیے میں شیطان ہوتا ہوں، تو جو ہے یا نہیں۔ بس آج کے بعد یہ قائم ہو گیا۔ شیطان نے کہا میرے مولا جب آپ کا دشمن نسل بڑھانے کے لیے جاتا ہے تو وہ ظاہر میں بیچارہ ایسا ہی ہوتا ہے، آگے آگے میں شیطان ہوتا ہوں، آگے آگے میں شیطان ہوتا ہوں۔ تو دنیا تو کہتی ہے کہ یہ آپ کے دشمن کا بیٹا ہے، دراصل یہ بات ہے ہی نہیں، یہ مجھ شیطان کا بیٹا ہے۔ جو آپ بھون بھر بھونکے وہ مجھ شیطان کا بیٹا ہے، تو یا نہیں، شیطان کا لطفہ اس میں شامل ہے۔ اب ظاہری ہے جو شیطان کا لطفہ ہوگا وہ تو علی کو ہضم کر ہی نہیں پائے گا، وہ علی سے کانٹے بھی نکالے گا، علی سے صرف نہیں اولاد علی سے بھی، فضائل اس کو مشکل لگے گی، تو جو ہے یا نہیں۔ آپ بول نہیں رہے، لگتا ہے گرمی زیادہ ہے۔ بھائی علی کا ذکر تو وہ ہے جو گرمی کو بھگا دیتا ہے، تو جو ہے یا نہیں، علی کا ذکر وہ ہے جو گرمی کو سردی میں کنورٹ کرتا ہے، تو جو ہے یا نہیں، جو بوڑھوں کو جوان بنا دیتا ہے۔ علی کا ذکر تو وہ ہے جو بوڑھوں کو جوان بناتا ہے، مردوں کو زندہ بناتا ہے۔ بھائی مردہ ہو نا مردہ، میں نہیں کہہ رہا، رسول فرما رہا ہے جو ہماری محبت میں مرتا ہے، مما تعالیٰ ہو بے آل محمد مات شہیدہ۔ اے دنیا والو، ہم میرے چاہنے والے کو مردہ سمجھنے والوں، جو ہماری محبت میں مرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں، تو جو ہے یا نہیں۔ اگر آج نہیں بول رہا تو زندہ تو ہے نا، تبھی تو شیعہ مولوی اس کو لٹا کر کہتے ہیں اسمع افہم، سنو اور سمجھ، تو جو ہے یا نہیں۔ جب زندہ نہ ہوتا تو کس طرح کہتے؟ اب رسول نے بتا دیا جو ہماری محبت میں مرے، تو جو ہے یا نہیں، وہ ڈیرو لال میں مرے یا کراچی میں، تو جو ہے یا نہیں، وہ ڈیرو لال میں مرے یا کراچی میں، جہاں پر بھی مرے منافق نہ ہو، علی پر بھونکا نہ ہو، لیکن علی کا اگر موالی ہے، علی کا شیعہ ہے، چاہے کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، شہید ہے، شہید ہے، تو جو ہے یا نہیں۔ بھائی علی کے فضائل وہی ہضم کرتا ہے جو ابن الانسان ہو، انسان کا بیٹا۔
بھائی جو ہو گئی شیطان کا بیٹا وہ کس طرح ہضم کر سکتا ہے؟ اب میں نے روایت پڑھی ہے، جسے بھی اعتراض ہے علل الشرائط کھولے، اگر اس میں روایت نہ ہو تو میں دور کا تو ہوں نہیں، حالا کا ہوں، جسے کتاب چاہیے، حوالہ چاہیے، تو جو ہے نہیں مصنف کا نام چاہیے، مؤلف کا نام چاہیے، اگر میں پیش نہیں کر سکا تو میرا قتل معاف، تو جو ہے نہیں، اگر کتاب میں ہے، اگر پھر بھی کانٹے نکالنے والا کانٹے نکالتا ہے، ہضم اسے نہیں ہو رہا، تو میں کہوں گا بھائی یہ تمہارا دوش نہیں، تیری ماں کی خطا ہے۔ علی تو شریف ماں کی جو ہے یا نہیں، علی باپ کی وراثت سے تو ملتا ہی نہیں ہے، تو جو ہے یا نہیں، پیچھے والے خاموش ہیں، لگتا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بھائی علی تو باپ کی وراثت سے ملتا ہی نہیں، علی ہے ہی ماں کی شرافت کی دلیل، تو جو ہے یا نہیں، علی ہے ہی ماں کی شرافت کی دلیل، کیونکہ علی وہ دلس میں کبریائی ہے جو حلالیوں کے علاوہ ہضم ہوتا ہی نہیں کسی کو، ہے تو جو۔ اب میں قرآن کی طرف آؤں، قرآن میں جو اللہ نے سرنامہ کلام جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت ذکر کی ہے، اس میں اللہ فرما رہا ہے انما فی الارض، انما فی الارض من شجرۃ اقلام وبحر یمدہ، وبحر یمدہ، میرے مولا اللہ قرآن میں سورہ لقمان میں یہ آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ اللہ کے اتنے کلمات ہیں، اتنے کلمات ہیں، اگر تمام روئے زمین کے درخت یعنی وڑ، بابا درخت یعنی وڑ، اگر تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، اب یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تمام دریا سیاہی بن جائیں یعنی مس سیاہی بن جائیں، اور پھر کیا کریں؟ اللہ کے کلمات لکھیں۔ اب یہ تو تھا ایک سمندر، آگے بھی اللہ فرما رہا ہے سبعۃ ابحر، اور ایک سمندر یہ جو سیاہی بنے، اور 7 سمندر اور 7 سمندر اور مل کر بھی کیا بنتے ہیں؟ 8، بھائی کیا بنتے ہیں؟ 8 سمندر۔ اب 8 سمندر کی سیاہی ایک طرف رکھی جائے اور تمام روئے زمین کے درختوں کو قلم بنایا جائے اور پھر اللہ کے کلمات لکھے جائیں، تو اللہ فرماتا ہے میرے کلمات نہیں لکھے جاتے، اتنے کلمات ہیں۔ بھائی کلمات تو اللہ کے اتنے ہیں کہ تمام 8 سمندر مل کر بھی اللہ کا جو کلمہ ہے شمار نہیں کر سکتے، اللہ کے کلمات لکھ نہیں سکتے۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت۔ اب علماء ظواہر جو ہیں، ظاہری علماء جو ظاہر دیکھتے ہیں باطن نہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ علماء ظواہر نے یہ کہا کہ اس سے مراد قرآن کی آیات ہے۔ بھائی اللہ کے کلمات اور کیا ہوں گے؟ قرآن کی آیات ہی ہیں، ہے توجہ؟ بھائی بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ گھبرا تو نہیں گئے نا میرے دوستو؟ ہے توجہ یا نہیں؟ بھائی گھبرانا ہو کسی بات، سب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی مشکل لگے، اشارہ کر دیجئے، پوچھ سکتے ہیں آپ، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہے توجہ؟ اللہ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میرے کلمات لکھے نہیں جا سکتے، شمار نہیں ہو سکتے۔ اب علماء ظواہر نے کیا کہا کہ یہ قرآن کی آیات ہو سکتی ہے مراد، اس سے مراد اس کا مطلب قرآن کی آیات ہو سکتی ہے۔ بھائی قرآن کی آیات ہو سکتی ہیں جو کلمات سے مراد ہیں، اگر توجہ ہو تو قرآن کی طرف چلو۔ بھائی قرآن کی جو آیات ہیں اگر وہ مراد لی بھی جائیں، اگر وہ مان لی بھی جائیں، تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ میرے کلمات لکھے نہیں جا سکتے۔ لیکن آپ نے تو بہت سارے ایسی دکانیں دیکھی ہوں گی، بہت سارے ایسے افراد دیکھے ہوں گے جو قرآن کو تو لکھ لیتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ قرآن کو تو شمار کر دیتے، مشینیں کتنی ہیں جو قرآن روز چھپ رہی ہے۔ اب قرآن مراد ہوتا تو پھر بھائی جیسے ہم کہتے ہیں میرے اللہ آپ نے فرمایا کہ قرآن میں جو کلمات ہیں وہ شمار نہیں ہو سکتے، لیکن یہود العالم میں ایک مشین ہے جس نے قرآن ایک دن میں 100 قرآن چھپتی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ قرآن تو چھپ لیتی ہے، شمار تو ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن کی آیت مطلب نہیں ہے، کلمات سے مراد آیات نہیں ہے، کچھ اور چیز ہے۔
اب میں کہوں میرے اللہ آیات نہیں ہے تو آپ کی آسمانی کتابیں ہوں گی، زبور ہوگا، تورات ہوگا، انجیل ہوگا، یا قرآن خود ہوگا، تو جو ہے یا نہیں 4 آسمانی کتابیں ہوں گی، اس کے علاوہ جو صحیفے آپ نے نازل کیے ہیں وہ ہوں گے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ بھی نہیں، اگر توجہ ہو تو قرآن کی طرف چلوں، قرآن کی طرف چلوں اگر توجہ ہو میرے دوستوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا بی بی مریم کے لیے سورہ تحریم میں صدقت، بی بی نے اللہ نے فرمایا صدقت، بی بی مریم کے لیے فرمایا کہ بی بی مریم نے کیا کیا، صدقت بکلمات ربھا، اللہ کے کلمات کو بھی بی بی مریم نے سچا سمجھا، وَكُتُبِهِ، اور جتنے بھی اللہ نے صحیفے اور کتابیں نازل کی بی بی نے اسے بھی صحیح سمجھا، اسے اس کی بھی تصدیق کی اور اس سے بھی سچا سمجھا۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ کلمات سے مراد نہ کتابیں ہیں نہ قرآن ہے، یہ بات کر رہا ہوں۔ اب دنیا نے کیا کہا کہ بھائی آیات نہیں ہوں گی تو کیا ہوگے، کتابیں ہوں گی، 4-5 مل کر کتابیں ہوں گی، جتنی میں نے آپ کو بتائی آسمانی کتابیں، اب وہ بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ میں نے آیت پڑھی ہے، آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے، صدقت بکلمات ربھا، بی بی مریم نے اللہ کے کلمات کی تصدیق کی، انہیں سچا مانا، جو ہے یا نہیں، انہیں کیا مانا، سچا مانا، اور اس کے بعد کیا کیا، وَكُتُبِهِ، اور اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ان کو بھی سچا مانا۔ مطلب یہ ہوا کہ اس آیت سے جو میں نے پہلے پڑھی ہے کلمات والی، اس سے مراد کتابیں بھی نہیں، اور بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ کلمات کچھ اتنے بلند ہیں، اتنے عظیم ہیں، جو ان کتابوں سے بھی آگے کھڑے ہونے کی ہمت کرتے ہیں، تو جو ہے نہیں جگہ رکھتے ہیں، تبھی تو قرآن کی آیت میں نازل ہوا ہے کہ صدقت بکلمات ربھا، یعنی بی بی مریم نے پہلے کلمات کی تصدیق کی، بعد میں کتاب ہوگی، تو جو ہے نہیں۔ اب یہ کلمات ایسے ہونے چاہیے جو قرآن سے بھی افضل ہو، تو جو ہے نہیں، جو توریت سے بھی افضل ہو، جو انجیل سے بھی افضل ہو، جو زبور اور جو ہے یا نہیں زبور سے بھی افضل ہو، تبھی تو بھائی قرآن میں پہلے ذکر ہے نا، میں نے نہیں، اللہ نے میری مشورے یا میری صلاح سے تو آیاتیں نہیں نازل کی نا، تو جو ہے یا نہیں۔ اب قرآن میں ذکر کس چیز کا ہے، پہلے کلمات کا، بعد میں کتب کا، بعد میں کتابوں کا، بعد میں تورات، بعد میں زبور، بعد میں قرآن، بعد میں انجیل۔ مطلب یہ ہوا کہ کلمات کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو ان تمام چاروں کتب سے بھی بڑی ہیں، عظمت میں اعلیٰ ہے، عظمت میں عرفہ ہے۔ چلو اب دیکھتے ہیں وہ کلمات ہیں کون سے۔ اب یہ کلمات وہ ہیں جو ابراہیم کو مل جائیں تو اسے امامت مل جاتی ہے، تو جو ہے یا نہیں۔ میں آیت پڑھوں گا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، تو جو ہے یا نہیں، جب کلمات کی معرفت کرائی تو اس نے کلمات کو پہچان لیا، تو جو ہے یا نہیں، اس نے کلمات کو پہچان لیا۔ بس جب کلمات کو ابراہیم علیہ السلام جیسے اول العزم نبی نے پہچان لیا تو ہم نے اسے نبی نہیں، تو جو ہے یا نہیں، ہم نے اسے رسول نہیں، امام بنا دیا۔ بھائی جو ہے یا نہیں، بھائی جس کے جن کلمات پہ پہچان رکھنے کے لیے، جن کلمات پہ خالی ایمان رکھنے کے لیے، جن کلمات کی خالی معرفت رکھنے کی وجہ سے امامت ملتی ہو، تو جو ہے یا نہیں، امامت ملتی ہو۔ بھائی جب اللہ ان کلمات کی معرفت کی وجہ سے ابراہیم جیسے نبی کو امامت دے رہا ہے تو ہم تو علی کو پورا دل میں رکھتے ہیں، تو جو ہے یا نہیں، ہم عزاداروں کو اللہ کیا کیا نہیں دے سکتا۔ جن کی معرفت رکھنے کا یہ صلاح ہو کہ ابراہیم کو امامت مل رہی ہے، تو جو ہے یا نہیں۔ اگر توجہ ہو تو چوتھی آیت پڑھوں قرآن کی، فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ فرماتا ہے جب آدم کو تم نے دیکھا تھا، آدم کو جب جنت سے باہر نکالا گیا تھا، آدم کو جنت سے باہر نکالا گیا تھا۔ اب ایک بات بتاؤں جو علماء ذکر کرتے ہیں، آدم کو نکالا گیا تھا، بہت ساری وجوہات ہیں، تو جو ہے یا نہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدم کو جب جنت سے نکالا گیا
بھائی آدم کو جب جنت سے نکالا گیا زمین پر آیا تو اللہ نے کہا جبرائیل اب آدم سے رجوع کرو، تو جو ہے آدم سے رجوع کرو، آدم کو کہو کہ تجھے توبہ مل سکتی ہے، تجھے معافی مل سکتی ہے، لیکن کلمات کی معرفت لازمی ہے۔ وہ کلمات ہیں کون سے بتاؤں گا، جب بتاؤں گا تو پھر جو ہے یا نہیں، جب دلوں میں چمک کر کے داد بھی لوں گا اور معرفت بھی، تو جو ہے یا نہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخر وہ کلمات کون سے ہیں جن کلمات کی وجہ سے ابراہیم کو امامت مل رہی ہے، تو جو ہے یا نہیں، جن کی وجہ سے ابراہیم کو امامت مل رہی ہے، آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے، تو جو ہے یا نہیں، آدم کو توبہ قبول ہو رہی ہے، ابراہیم کو امامت مل رہی ہے، اور ابراہیم جن اور بی بی مریم جن کی تصدیق کر رہی ہے، آخر وہ کلمات ہیں کیا؟ تو آؤ میرے شیعہ و میرے لال کے شیعہ توجہ کریں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آؤ میری طرف، تو جو ہے یا نہیں، میں تجھے ایک معصوم کی دربار میں لے کے چلوں، تو جو ہے یا نہیں۔ میرے نقی مولا سے پوچھا گیا مالک آخر وہ کلمات ہیں کون سے جن کی معرفت اتنی لازمی ہے، تو جو ہے یا نہیں، جن کلمات کی وجہ سے آدم کو تو جو ہے یا نہیں توبہ قبول ہوئی، ابراہیم کو امامت ملی، آخر وہ کلمات ہیں کون سے؟ تو میرے مولا نے اپنے سینے گنجینہ ولایت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا واللہ نحنو کلمات اللتی، تو جو ہے یا نہیں، واللہ نحنو کلمات اللتی لا تدرک فضلنا۔ اے میرے صحابی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کلمات کوئی اور نہیں، ہم سواد قدسیہ ہیں۔ وہ کلمات کوئی اور نہیں، ہم سواد قدسیہ ہیں، ہمارے محمد ہے نہیں۔ اب کتنی بڑی باتیں، کتنی بڑی آیتیں میں نے اس مقدمے میں پڑھی ہیں، تو جو ہے یا نہیں، 4 آیتیں پڑھی ہیں صرف سمجھانے کے لیے تاکہ پتہ تمہیں چلے کہ کلمات الہیہ حقیقت میں ہیں کیا، جو قرآن سے بھی آگے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو جو ہے یا نہیں، جو زبور سے بھی آگے کھڑے ہو سکتے ہیں، جو تورات سے بھی آگے کھڑے ہو سکتے ہیں، جو انجیل سے بھی آگے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مطلب پتہ یہ چلا کہ دنیا تو ہمیں قرآن دکھا کے ڈرا رہی ہے، تو جو ہے یا نہیں، لیکن ہمارے پاس وہ ہے جو قرآن سے بھی افضل ہے، ہمارے پاس وہ ذوات قدسیہ جو قرآن کی وارث ہے۔ قرآن تب تک بولتا ہی نہیں جب تک علی اور اولاد علی اس کے سامنے نہ آ جائے، تو ہے یا نہیں، کیونکہ قرآن صامت ہے، علی ناطق ہے، تو جو ہے یا نہیں، قرآن صامت ہے، علی ناطق ہے، قرآن میں آیت تطہیر ہے، علی سامنے تطہیر ہے، تو جو ہے یا نہیں، قرآن میں آیت بلغ ہے، علی منبر مولا قدیر ہے، قرآن پڑھو تو تلاوت ہوتی ہے، علی کرو تو عبادت ہوتی ہے۔ قرآن پڑھو تو تلاوت ہوتی ہے، علی کرو تو عبادت ہوتی ہے۔ میں نے نہیں فرمایا بھوترا بھی آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا، اب رسول کا فرمان ہے کہ ذکر و علی عبادت، رسول نے فرمایا کہ علی کا ذکر ہے ہی عبادت۔ اب میں کہوں گا کہ اے میرے رسول 14 صدی کے کچھ ایسے پیدا ہوں گے جو ذکر جو مجھ پہ غصہ کریں گے کہ بھوترا بھی کس طرح کہہ رہا ہے کہ قرآن تلاوت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، تو جو ہے یا نہیں، میں کہوں گا میرا دوش نہیں ہے، رسول پہ اعتراض کروں، تو جو ہے یا نہیں۔ اب جب رسول پہ انگلی اٹھاؤ گے تو تم مسلمان ہی نہیں رہو گے، تو جو ہے یا نہیں، اب تیری مسلمانیت کو خطرہ ہے۔ اچھا یہ ہے کہ اچھے باپ کا بیٹا بن، اچھی ماں کا بیٹا بن، علی اور اولاد علی کو اس طرح مان جس طرح رسول نے بتایا ہے۔ اچھی ماں کا بیٹا بن، اچھی ماں کا بیٹا بن، علی کو ہضم کر، کیونکہ علی کو نہ ہضم کرنے کے بڑے نقصانات ہیں۔ علی کے نہ ہضم کرنے کی پہلا جو نقصان ہے، پہلی جو خطا ہے وہ ہے ہی، بتا دو چکا ہوں کہ وہ ہوتا ہی حرامی ہے، ماں پہ حرف آتا ہے، تو جو ہے یا نہیں، جس کی ماں شریف ہے وہ علی کو دل و جان سے پیدا ہے، جو ایک شعر پڑھی، ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتی مدح یہ حیدر، ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتی مدح یہ حیدر، کم ظرفوں کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا، ملا مر جائے گا مگر نہیں کہے گا یا علی مدد، تو جو ہے مگر نہیں کہے گا یا علی مدد، کیوں کہ بد نسلوں کی زبانوں پہ یہ نام آ ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے کیا کہا کہ کلمات الہیہ کون ہیں؟ ہمارے مالک، ہمارے امام،
علی سے لے کر مہدی تک وہی کلمات الہیہ ہیں جو ہر کتاب سے پڑھی. اگر ان کی معرفت نہ ہو تو آدم کو توبہ نہیں ملتی, ابراہیم کو امامت نہیں ملتی. میں نے حدیثیں تو پڑھی نہیں ہیں, قرآن کی آیتیں ہیں. قرآن میں آیتیں نہ ہو, قرآن میں آیتیں نہ ہو تو میں مجرم. اگر قرآن میں آیت ہیں پھر تو میں ہر اس منکر مولا کی گردن پہ ٹانگ رکھ منوانے کا حق رکھتا ہوں. تو جو ہے یا نہیں, ہم پہ اعتراض نہ کر. علی اگر تجھے اچھا نہیں لگتا تو ماں سے جا کر پوچھ. تو جو ہے یا نہیں, علی اگر تجھے اچھا نہیں لگتا تو ماں سے جا کر پوچھ, امی جان مجھے علی ہضم ہوتا کیوں نہیں. تو جو ہے یا نہیں, مجھے علی ہضم کیوں نہیں ہوتا, کیوں نہیں ہوتا, کیوں بتائیں کہ مجھے علی ہضم کیوں نہیں ہوتا. اگر ماں اچھی ہوگی تو بتا دے گا کہ جس کا تو پہلوار ہے اس کا ہے ہی نہیں. جس کا پہلوار ہے اس کا ہے ہی نہیں. علی اسی طرح ہضم نہیں ہوتا. جو ہے یا نہیں, علی وہ علی اور اولاد علی اصل میں کلمات الہیہ ہیں. وہ کلمات الہیہ جن کو کوئی بھی سمجھ سکتا ہی نہیں, جن کی معرفت آ جائے تو بندہ امام بن جائے. تو جو ہے یا نہیں, اب یہ ابراہیم امام بن گیا نا. اگر توجہ ہو تو ان کی معرفت کی ایک مثال دوں, ان کی مثال دوں. علامہ تقی امام کانی اللہ مقام, علامہ تقی امام کانی جس کی کتاب ہے صحیفۃ الابرار, عربی میں ہے, اس کا فارسی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. علامہ امام کانی میرے پاس موجود ہے. عربی عبارت بھی دکھاؤں گا, حوالہ بھی دکھاؤں گا. بیروت سے چھپی ہے, بیروت لبنان سے ملا ہوا ہے. بیروت سے کتاب چھپی, صحیفۃ الابرار میرے نام پر چھپی ہے. تو جو ہے یا نہیں, فقیر کا بھی نام ابرار تو اس کتاب کا نام بھی ابرار. تو جو ہے یا نہیں, صحیفۃ الابرار, ابراروں کا صحیفہ. اس میں ایک روایت ہے, اگر توجہ ہو. ان کی معرفت کا صلہ کیا ملتا ہے بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ میرے مولا محمد باقر نے فرمایا, میرے مولا محمد باقر سے پوچھا کہ مالک بتائیں کہ ما علی الحق المومن, مومن کا اللہ پر کیا حق ہے. تو جو ہے یا نہیں, اللہ پر مومن کا کیا حق ہے. تو میرے مولا نے فرمایا مومن کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ نے اسے یہ اختیار دیا ہے, اللہ نے مومن کو یہ جرت دی ہے. تو جو ہے یا نہیں, اگر مومن سامنے کھڑے ہوئے درخت کو اشارہ کرتے تو یہ درخت اپنی جڑوں سمیت اگر اس کے سامنے نہ آئے تو وہ مومن ہی نہیں. تو جو ہے یا نہیں, اب یہ جملے میرے مولا کے ختم ہی نہیں ہوئے. درخت نے ہلنا شروع کیا, درخت نے ہلنا شروع کیا. جب درخت نے ہلنا شروع کیا تو درخت آنے والا تھا. تو میرے مولا نے کہا اے درخت وہیں رک جا, میں نے تو تجھے حکم ہی نہیں دیا. تو اس نے کہا میرے مولا آپ نے بے شک مجھے حکم نہیں دیا, آپ نے تو صرف بات کی تھی, لیکن میں 14ویں صدی کے ہر منکر کو بتانا چاہتا ہوں. تو جو ہے یا نہیں, دنیا میں آنے والے ہر منکر کو بتانا چاہتا ہوں کہ مالک میں اور نوکر میں فرق یہ ہوتا ہے, مولا میں اور مومن میں فرق یہ ہوتا ہے. تو جو ہے یا نہیں, مولا اور مومن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مولا مجھے ارادہ کرے تو میں حاضر ہو جاؤں گا, مومن مجھے اشارہ کرے تو میں حاضر ہو جاؤں گا. بھائی مومن کو کیا کرنا پڑے گا, اشارہ. لیکن مولا کو اشارہ بھی نہیں کرنا پڑے گا, امام صرف ارادہ کرے تو درخت تو کیا پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے. اچھا ہے, اب کون کہہ رہا ہے یہ ہے مومن. میرے مالک نے فرمایا مومن اگر درخت کی طرف اشارہ کرے تو درخت بھی اس کی طرف چلا ہے. یہ ہے مومن, صرف پہچانے خود کو, معرفت آل محمد ہو. تو جو ہے یا نہیں, کلمات الہیہ کی معرفت سے بہت کچھ ملتا ہے. اب یہ مومن کو, مولا کو میں نے کہا تھا کہ مولا یہ فرماؤ, مولا نے کہا تھا نا کہ مومن کی اتنی بڑی عظمت ہے, گرمی زیادہ ہے مجھے پتا ہے, لیکن یہ علی کے فضائل میں گرمی محسوس ہوتی نہیں. تو جو ہے یا نہیں, علی کے فضائل کی ٹھنڈک اتنی بڑی ہے. تو جو ہے یا نہیں, علی کے فضائل کی ٹھنڈک اتنی بڑی ہے کہ ہر مشکل گرمی کے اوپر غالب ہے. کیوں غالب ہے, کیوں غالب ہے, کیوں کہ ہم اس کے فضائل پڑھتے ہیں جو غالب علی کل غالب ہے. ہم اس علی کے فضائل پڑھتے ہیں جو غالب علی کل غالب ہے, جو ہر غالب پر غالب ہو. تو جو ہے یا نہیں, اور اس کا شیعہ, اس کا موالی, اس کا ماننے والا اگر گرمی میں بھی, تو جو ہے یا نہیں, گرمی پر بھی غالب نہ ہو تو کیسا شیعہ ہے.
تو جو ہے یا نہیں؟ گرمی ہمیں کیا کرے گی؟ علی کے فضائل ہیں. آپ کو میری عادت کا پتہ نہیں، میں جہاں بھی پڑھتا ہوں پنکھے بند کروا دیتا ہوں. میں پنکھے کھول کر پڑھنے والا بندہ نہیں. پنکھے بند کرو تاکہ پیغام ان تک نہیں، جو جہاں جہاں ہے ان تک پہنچے. تو جو ہے یا نہیں؟ پتہ چلے کہ علی پڑھا جا رہا ہے. تو جو ہے یا نہیں؟ پتہ چلے کہ علی پڑھا جا رہا ہے. کیونکہ جس کے کان پر علی پہنچے اور علی کو ہضم کر لے تو جو ہے یا نہیں؟ سمجھ لینا حلالی ہے. تو جو ہے یا نہیں؟ سمجھ لینا حلالی ہے. اور جو رستے میں بھی جا رہا ہے اگر اس کو علی کا فضائل کان پر پہنچا، اس نے وہی انکار کر دیا. سمجھ لینا یہ یہاں آیا بھی کیوں نہ ہو لیکن وہاں پر بھونکے تمل بھی سمجھ لینا حرام ہے. علی کے فضائل نماف ہوں، علی کے وہ فضائل ہیں. اب کلمات الہیہ وہ ہیں جن کی معارفت شمار ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے وہ کلمات ہیں جو خیرہ کہہ نہ تو خیرہ تو کیا بڑے سے بڑا شمار نہیں کر سکتا. تو جو ہے یا نہیں؟ توجہ ہو تو ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں. شب معراج میرا رسول معراج پر جو گیا، کتاب بتا دوں تاکہ کسی کو ذہن میں یہ نہ ہو کہ دوسرا بھی پڑھ کر چلا گیا. میں پڑھ کر چلنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں تو بتا رہا ہوں کتاب انشاء املا قرأت عبارت کتاب عربی ہے. مجمع النورین کتاب ہے، علامہ ابو الحسن مرندی الرازی النجفی کی کتاب. بھائی نجفی عالم ہے، علامہ ابو الحسن مرندی رازی النجفی، اس کی کتاب ہے مجمع النورین. اس میں آپ لکھتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام ایک مرتبہ معراج پر گئے. جب معراج پر گئے تو وہاں عرش کے نیچے ایک اونٹوں کی قطار دیکھی. اب بتا رہا ہوں نا کہ علی اور اولاد علی کے فضائل کے شمار ہو نہیں سکتے. سن لیجیے گا. اونٹوں کی قطار جو رسول نے دیکھی تو جبرائیل سے پوچھا یا سید الملائکہ ما حاصل جمال. تو جو ہے یا نہیں؟ اے سید ملائکہ یہ کیسے اونٹ ہے؟ اونٹ خالی تو نہیں تھے، اونٹ جا رہے تھے، ایسے تو نہیں تھا. اونٹ جا رہے تھے تو ان کے اوپر کچھ لدا ہوا تھا، ان کے اوپر کچھ لدا ہوا تھا. اب جو کچھ لدا ہوا تھا تو رسول نے دیکھا، سید الملائکہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اب رسول تو دلوں کے بھید جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے. یہ صرف ہم کم علموں کو پہنچانے کے لیے پوچھا کہ یہ کیا ہے. تو رسول کو سید الملائکہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی کا جہیز ہے، جہیز ہے جو حیدر کرار کے گھر جا رہا ہے. یہ جملے نہ ہوں، میں یہاں سے نہیں اللہ کی عدالت کا ضامن، اگر یہ جملے نہ ہوں تو جو ہے یا نہیں؟ بھائی یہ آپ کی بیٹی کا حق مہر اور جہیز ہے جو علی کے گھر جا رہا ہے. علی کے گھر جا رہا ہے؟ جی بالکل ہاں. جب علی کے گھر جانے کا یہ سنا رسول نے تو رسول نے پوچھا جبرائیل کبھی تو نے یہ ہمت کی ہے کہ ان کو روک کر کبھی ان کے اوپر جو لدا ہوا ہے ان سامان کو کھول کر دیکھو؟ کہا یا رسول اللہ میں ان کو کیسے کھول کر دیکھ سکتا ہوں. تو جو ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. جو یہ اونٹ جو ہیں آج سے نہیں، ابھی سے نہیں، جب سے میں نے دیکھا ہے یہ قطار جو ہے آ رہی ہے جا رہی ہے، پتہ نہیں نہ اس کا کنارہ پتہ ہے نہ اس کی آخر پتہ ہے. تب جو ہے یا نہیں؟ یہ بس ایسے ہی اونٹوں کی قطار چلتی آ رہی ہے. رسول نے پوچھا ہے جبرائیل بتا تیری عمر کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری عمر یہ ہے کہ ایک نجم الافق پر، تو جو ہے یا نہیں، ایک افق پر ایک نجم ہے، ایک ستارہ ہے جو 70 سال طلوع ہوتا ہے. تو جو ہے یا نہیں؟ اور 70 سال غروب ہو جاتا ہے. اور مجھ جبرائیل نے اور میں جبرائیل نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا ہے اور 70 مرتبہ غروب ہوتے دیکھا ہے. میری اتنی عمر ہے. جبرائیل نے کہا تو جبرائیل کو کہا آپ نے کبھی کھول کر دیکھا؟ نہیں. تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مالک ہیں آپ حکم دیں تو میں ان اونٹوں کو بٹھا کر دیکھوں. تو جو ہے یا نہیں؟ جب جبرائیل آگے بڑھا اس کو، جب اس نے اونٹ کی یہ جو پالان ہوتے ہیں اونٹ کے جو لدا ہوا تھا اس نے دیکھا کھول کر تو اس میں کیا تھا؟ کتابیں تھیں. تو جو ہے یا نہیں؟ اس اونٹ ہر ایک اونٹ میں ہزار کتابیں تھیں. ہر ایک اونٹ پر ہزار کتابیں لدی ہوئی تھی. ہر کتاب کو جبرائیل نے جب کھولا تو جو ہے یا نہیں؟ کتاب کو جب کھولا تو کیا لکھا ہوا تھا؟ یذکرو فضائل من علی ابن ابی طالب. تو جو ہے یا نہیں؟
ان ہر ایک کتاب میں اور کچھ نہیں لکھا ہوا تھا بلکہ علی کے فضائل لکھے ہوئے تھے. توجہ ہے یا نہیں؟ میرے مولا کے ہزار ہر ایک اونٹ پر ہزار کتابیں اور ہر کتاب میں ہزار فضائل تھی. توجہ ہے یا نہیں؟ اور میرے مولا علی کے فضائل تھی تو جبرائیل نے بتایا کہ ان میں سے ایک فضائل یہ ہے کہ اللہ نے 1000 عالم پیدا کی, ان میں 1000 شہر پیدا کیے اور ہر شہر میں 1000 مسجدیں پیدا کی. توجہ ہے یا نہیں؟ ہر شہر میں 1000 محلے, ہر محلے میں 1000 مسجدیں اور ہر مسجدیں میں 1000 ممبر اور ہر ممبر پر میرا مولا علی خیبر شکن خطیب سلونی بیٹھ کر فرما رہا ہے سلونی قبل ان تفقدونی. ہر مسجد پر میرا مولا علی فرمایا پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم میری جو ہے اب مانا یہ نکال دے جا اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں نہیں رہوں. مولا علی تو ازل سے ہے, ہم نہیں رہیں گے وہ تو رہیں گے. جو ہے یا نہیں؟ ہم رہیں گے وہ کیوں نہیں رہیں گے؟ جو ہے یا نہیں؟ وہ تو مالک ہیں, وہ تو مولا ہیں. اب کیا بتایا کہ 1000 عالموں میں 1000 شہر, 1000 شہروں میں 1000 مسجدیں. تو جو ہے یا نہیں؟ 1000 مسجدوں میں 1000 ممبر. ان پر کیا کر رہا ہے میرا مولا؟ سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم یہاں پر نہیں رہو. تو جو ہے یا نہیں؟ یہ ہے میرا مولا علی جو معراج پر اتنی کتابیں ہیں کہ بتا رہا ہوں نا کہ جو آج کل کے فضائل نہیں سن سکتے, ہضم نہیں ہو سکتے. بھائی یہ میرا کہنا جبرائیل نے نہیں مانا. جبرائیل نے کہا کہ جو فضائل میں نے اس کتاب میں دیکھے ان میں سے ایک فضائل یہ ہے اتنے 1000 عالم یعنی اس دنیا سے بڑے, ان میں 1000 مسجدیں. تو جو ہے یا نہیں؟ 1000 مسجدوں میں 1000 ممبر. جو ہے یا نہیں؟ اتنے ممبر, ہر ممبر پر میرا مولا علی ممبر افروز ہے. اب میرا مولا علی تو ممبر افروز ہے, لیکن فضائل اس میں کون سے تھے بتاؤں؟ وہ فضائل ایک تو یہ بتایا کہ فضائل تھا, لیکن وہ فضائل ایسے نہیں تھے جو آج کل پڑھے جا رہے ہیں. تو جو ہے یا نہیں؟ وہ فضائل یہ نہیں ہے, وہ فضائل وہ راز مستتر ہیں. تو جو ہے یا نہیں؟ وہ سر مستتر ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی ظاہر ہو جائے, تو جو ہے یا نہیں؟ اگر ان میں سے ایک بھی ظاہر ہو جائے تو یہاں مخلوق رہے گی نہیں. تو جو ہے یا نہیں؟ یہ پرندے بن کر اڑ جائیں گے. تو جو ہے یا نہیں؟ علی کے وہ فضائل ہیں جو عقلوں سے بالا تر ہیں. اب میں کہوں گا میرے مولا اگر یہ فضائل ہیں تو ہمیں سننے کا کب موقع ملے گا؟ تو عجب نہیں کہ آواز آئے پوترا بھی ابھی تو چھوٹے فضائل تم لوگ پڑھو. تو جو ہے یا نہیں؟ جب میرا قائم آل محمد, جب میرا 11واں بیٹا تمہارا 12واں امام قائم آل محمد آئے گا تو یہ زمینی فضائل ختم, یہ بند ہو جائیں گے اور یہ جو راز چھپے ہوئے راز ہیں, جو چھپے ہوئے فضائل پڑھنا شروع ہو جائیں گے. یہ راز مستقل کب کھلیں گے؟ اب میں کہوں گا میرے مولا یہاں آج کل تو ہم نے ایسے بندے دیکھے ہیں جو چھوٹے فضائل نہیں برداشت کرتے, یہ فضائل کیسے برداشت کریں گے؟ تو عجب نہیں کہ آواز آئے بوترا بھی یہاں پر تو تمہارے پاس تلوار نہیں ہے. تو جو ہے یا نہیں؟ یہاں پر تمہارے پاس ذوالفقار نہیں. تو جو ہے یا نہیں؟ تم تو آتے ہو خالی ہاتھ. تو جو ہے یا نہیں؟ اب تمہاری کسی نے مانی تو خیر, اگر نہ مانی تب بھی خیر. تو جو ہے یا نہیں؟ جب میرا قائم آل محمد آئے گا تو اس کے ہاتھ میں ہوگی علی کی ذوالفقار. اب جو علی پر بھونکے گا اس وقت یا علی کے فضائل پر اعتراض کرے گا تو قائم آل محمد رسول اللہ کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ اے بھائی مان لو. تو جو ہے یا نہیں؟ علی یہ بھائی مان لو, ماننے کی بات نہیں ہوگی, کیونکہ قائم آل محمد لے کر آئیں گے تلوار, قائم آل محمد لے کر آئیں گے ذوالفقار, قائم آل محمد. عجب نہیں کہ فرمائے اب بتاؤ جس علی کو تم چھوٹے فضائل پر اعتراض کر رہے تھے, آج میں اتنے فضائل پڑھ رہا ہوں, اگر تیرے باپ میں ہمت آئے تو علی کو روک کر دکھاؤ. تو جو ہے یا نہیں؟ علی کے فضائل روک کر دکھاؤ. نہیں, اس مال کو خود موجود ہوں گے تو پھر ایسے فضائل پڑھے جائیں گے جو عرشی ہوں گے, جو فرشی نہیں. کیا ہوں گے بھائی؟ عرشی, وہ فضائل ہوں گے. تو میرے عزیزوں یہ جو مالک ہیں ہمارے مولا, ان کے اسرار فضائل اتنے ہیں جو جتنے پڑھیں
بندہ ختم ہو جائے فضائل ختم نہیں ہوں گے.